السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ویڈیو کا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم چوڑی پٹی کے ساتھ گم لیس کس طریقے سے اٹیچ کریں یا سلائی کریں، جیسے بھی آپ سمجھیں، اور وہ بھی ترپائی کے ساتھ۔ یہ دو طریقے سے ہوتی ہے، ترپائی بھی ہوتا ہے اور سٹچ۔ آج میں آپ کو ترپائی والا دکھاؤں گی۔ تو یہاں پہ میں نے 2 انچ کی چوڑی پٹی لی ہے، جو ایک سائڈ سے بھی فولڈ ہوگی اور دوسری سائڈ سے بھی فولڈ ہوگی۔ ایک سائڈ کے اندر جو ہے یہ لیس کو ہم گم طریقے سے سٹچ کریں گے، اور یہاں پہ ہم نے الٹی سائڈ جو ہے وہ اوپر رکھنی ہے اور سیدھی جو ہے وہ نیچے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر ہم نے اس طریقے سے اس کو کپڑا رکھ کے سٹچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آپ غور سے سمجھیے گا، میں نے تقریباً چاک سے یہ 1/2 انچ اوپر رکھ کر تو سٹچ کر رہی ہوں۔ اس طریقے سے پہلے آپ جو ہے سیٹ کر لیں لیس کو، پھر اس کے اوپر پٹی کو رکھیں۔ لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں، آپ پہلے جتنی چوڑائی آپ قمیص کی رکھنا چاہتی ہیں، آپ اس کے اوپر رکھ کر تو پریس کر کے نشان لگا سکتی ہیں، یا چاک کی مدد سے بھی نشان لگا سکتی ہیں۔ میں نے پریس کی مدد سے اس کے اوپر نشان لگایا ہوا تھا، اس لیے بالکل میں اسی لائن کے اوپر رکھ کر سٹچ کر رہی ہوں۔ تو یہاں سے میں اپنی سٹچنگ شروع کر رہی ہوں۔ بالکل کپڑے کے اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے اور آگے پیچھے نہیں کرنا، تاکہ جو آپ کی لیس ہے وہ اچھے سے فنیشنگ کے ساتھ لگ کر سامنے آئے۔ تو یہ الٹی سائڈ تھی لیس کی، جیسے ابھی میں سلائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب میں اس کو پلٹوں گی تو یہ اس رخ ہو جائے گی اور سیدھی سائڈ اس کی باہر کی طرف آ جائے گی، اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، میں نے نیچے اس طریقے نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اسی کی مدد سے جو اس کو بالکل سیدھا کر کر سلائی کر رہی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ سمجھ آ رہی ہوں گی، اور بہت اچھے اچھے کومنٹس بھی مجھے آتے ہیں۔ جن کو پسند آتی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ مجھے اچھے کومنٹس کرنے کا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو تک پہنچ سکے۔ اور میری ویڈیو کو پسند کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح ہی میری ویڈیو کو آپ سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ میں اس کو فل سٹچ کروں گی شرٹ ختم ہونے تک، اس طریقے سے۔ فل سٹچ کرنے کے بعد ہم مشین سے نکال لیں گے کپڑے کو، قمیص کو نکال کر۔ اس کا بھی طریقہ ویسے ہی ہے، سیم جیسے ہم لوگ پائپنگ لگاتے ہیں۔ اب اس کو ہم ایسے پلٹ لیں گے، پلٹ کر یہاں پہ جو ہے مجھے جتنی لمبائی چاہیے میں وہیں تک اس کو اس طریقے سے ایسے فولڈ کر کے پلٹ لوں گی۔ تو آپ نے بھی جتنی آپ کو لمبائی چاہیے شرٹ کی، وہاں تک آپ نشان لگا لیجئے۔ نشان لگانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو ایسے پلٹ لینا ہے، اور پھر اس کے اوپر آپ نے آرام سے سلائی لگانی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنا ہوگا کہ بالکل سلو طریقے سے آپ نے اس کو لیس کو کونا نکالنا ہوگا، تاکہ اس کی فنیشنگ اچھی آئے۔ یہاں پہ تھوڑا سلو کر کے میں سلائی لگا رہی ہوں، تاکہ اس کی فنیشنگ اچھی آئے۔ تو ایسے ہی میں اپنی ساری جو شرٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی۔ پھر میں اس سے نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ آپ کو ترپائی کا بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے ہم اس کو جب پلٹیں گے تو اس کا جو یہ کونا یہ بہت اچھے طریقے سے، اور اندر سے یہ جو پائپنگ کی طرح فولڈ ہو کے یہ پٹی آئے گی، اور یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ چوڑی پٹی جو ہے آج کل ان ہے، زیادہ تر اکثر لوگ یہی لگواتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، میں نے اس کو پلٹ کر میں نے اس کو پریس بھی کر لیا تھا، وہ میں نے سکپ کر دیا۔ تو یہاں پہ میں جو ہے سوئی میں نے دھاگا ڈال کے سنگل سوئی کے ساتھ آپ نے اس کو ترپائی کرنا ہے، اور اس طریقے سے دیکھیں ایسے اپنے کپڑے کو رکھ کر اس کو اپنے اندر کی طرف پہلے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو پریس کی مدد سے پہلے اندر فولڈ کر لیں، وہ آپ کو آسانی رہے گی۔ جو نئے بگنرز یعنی کہ جن کو بالکل سلائی نہیں آتی وہ، اور جو کر لیتی ہیں وہ ویسے بھی کپڑے کو فولڈ کر کے ساتھ ساتھ ترپائی کر لیتی ہیں۔
تو یہاں پہ میں یہاں سے سٹارٹ لوں گی. پہلے کچھ جو ٹانکے ہیں وہ تو میں ایسے ہی اٹھاؤں گی، یعنی کہ ہاتھ کی مدد سے. ایسے میں کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر کے اور میں ٹانکا اس طرح اٹھاؤں گی. لیکن قمیض والے جو ٹانکا ہے نیچے سے وہ آپ نے بالکل باریکی سے یعنی کہ اٹھانا ہے سوئی سے. اور جو اوپر پٹی والا حصہ ہے وہ بے شک آپ تھوڑا گہرا بھی لے سکتی ہیں. یہ ترپائی کر کے میں آپ کو لاسٹ میں بھی ضرور دکھاؤں گی. آپ دیکھیے گا کہ بالکل بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اور بہت صفائی کے ساتھ جو ہے میں نے ترپائی کیا ہے اس شرٹ کو. فنیشنگ بھی اس کی بہت اچھی آئی تھی. تو یہاں پہ میں کچھ ٹانکے اس طریقے سے ایسے اٹھا لوں گی. پھر اگلا سٹیپ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ بہت آسانی سے اس کو جو ہے جلدی کر سکتی ہیں. ترپائی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن جو یہ آپ کو ٹپ میں بتا رہی ہوں اس کی مدد سے آپ بہت جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر لیں گی. تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ٹانکے میں نے لگا لیے تھے، پھر میں مشین کی مدد سے اس کو یہاں پہ بٹھاؤں گی. سوری، میں یہاں پہ کیمرے کو فوکس کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. تو یہاں پہ میں نے مشین کی مدد سے قمیض کو اس کے اندر رکھ کر کور کرنے کی کوشش کیا. اور یہاں سے آپ دیکھیں کپڑے کو سیدھا کر کے تو آپ جلدی سے ترپائی کر سکتی ہیں. اس طریقے سے آپ جلدی سے اور آسانی سے جلدی آپ ترپائی کر سکتی ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی. اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے. اور اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں. تو یہاں پہ میں یہ کمپلیٹ کر کے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس طریقے سے آپ آسانی سے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں اور پھر آپ اس کی فنیشنگ دیکھیں کہ کتنی اچھی، جیسے درزی بناتے ہیں اس طریقے سے اس کی فنیشنگ آئے گی. اور دوسرے طریقے سے آپ اس کو سلائی بھی کر سکتی ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے. تو میں نے یہاں پہ ترپائی کی ہے، یہاں پہ ترپائی بالکل نظر بھی نہیں آ رہی ہے میں نے کس طریقے سے اس کو ترپائی کی ہے. یہ دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ یہ ہوئے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور اس کی یہ نوک بھی آپ دیکھ لیں. تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے ہر آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیا کریں اور میرے چینل کو بھی آگے شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.